آج ویو 360 میں افغانستان میں کوئی فریق عسکری طاقت کے ذریعے جنگ نہیں جیت سکتا. زلمے خلیل زاد کا VOA سے خصوصی انٹرویو. We don't see a military solution to the war in Afghanistan. There must be a political solution, a political agreement for a lasting peace. کرکٹ اولمپکس گیمز میں کیوں شامل نہیں ہو سکتا؟ آخر شرائط کیا ہیں؟ جانیے آج کے شو میں. کرکٹ بہت کم گول کھیلتے ہیں، حالانکہ ICC نے بہت فنڈنگ بھی کی. اور امیر ترین ملک ہونے کے باوجود بچوں کی پرورش کے لیے بہترین ملکوں میں امریکہ شامل کیوں نہیں؟ دیکھیے ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ سمپلی امریکہ میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے انتہائی سخت سیکیورٹی والے گرین زون میں افغان وزیر دفاع کی رہائش گاہ کے نزدیک ایک طاقتور بم دھماکہ ہوا. وزیر دفاع اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے اور محفوظ رہے. تاہم خبر رساں ادارے AP کے مطابق بم دھماکے اور اس کے بعد ہونے والی گولیوں کے تبادلے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے. ادھر جنوبی صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ پر قبضے کے لیے طالبان اور افغان فوج کے بیچ شدید لڑائی جاری ہے. شہر کے رہائشی اس لڑائی میں پھنس کر رہ گئے ہیں. افغان فوجی حکام نے محصور شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف فوجی آپریشن سے پہلے شہر سے چلے جائیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز لشکرگاہ میں شدید لڑائی کے دوران کم از کم 40 شہری ہلاک ہوئے ہیں. افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے وائس آف امریکہ کو دیے جانے والے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ متحارب افغان دھڑوں کے درمیان سیاسی تصفیے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ کوئی بھی فریق عسکری قوت کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتا. جب امریکی نمائندہ خصوصی سے پوچھا گیا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے لیے افغان حکومت کتنی ذمہ دار ہے اور افغان فوج کی طالبان کے سامنے کارکردگی پر ان کا کیا رد عمل ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ افغان عسکری صلاحیت اور استعداد میں کمی کا نہیں بلکہ لیڈرشپ کا ہے. As you know, the Afghan security forces جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افغان سیکیورٹی فورسز تعداد کے لحاظ سے طالبان سے کہیں زیادہ ہیں. ان کے پاس 3 لاکھ سے زائد فوجی ہیں، ان کی اپنی فضائیہ ہے اور خصوصی افواج ہے اور بھاری ساز و سامان ہے. مناسب سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ عسکری حکمت عملی اور اس پر عمل درآمد کی صلاحیت کے ذرائع سرکاری افواج کو اس سے بہت بہتر کارکردگی دکھانی چاہیے تھی جتنی سامنے آئی ہے. ضرورت سیاسی اور فوجی سطح پر لیڈرشپ فراہم کرنے کی ہے. افغان رہنماؤں کو متحد کرنے، درست منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ فوج کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی کرنے کی ہے کہ وہ ایک صحیح مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. ایمبیسڈر خلیل زاد سے یہ بات چیت کی زوم پر وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے. ایاز گل اس وقت ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں. ایاز، امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور وہاں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. خطے سے کئی حلقے جن میں افغان رہنما بھی شامل ہیں اس رائے کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کی جو ذمہ داری ہے ان کے مطابق اچانک کیے گئے امریکی انخلا پر عائد ہوتی ہے. ایمبیسڈر خلیل زاد اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے دوسرے جو مشیر ہیں ان سب کو بر وقت بتا دیا گیا تھا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور اپنی افواج کا انخلا چاہتا ہے. لہٰذا اس صورتحال میں ایسے بیانات کو انہوں نے کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا اور ان کا یہی خیال ہے کہ افغان قیادت جو ہے اس کو اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح موجودہ صورتحال میں بہتری لا سکتی ہے. افغان رہنماؤں کی جانب سے امریکہ اور طالبان کے بیچ ہونے والے امن معاہدے پر بھی تنقید کی گئی، یہ کہہ کر کہ اس سے تشدد کو ہوا ملی. اس تنقید سے متعلق سوال پر جب ایاز گل نے پوچھا تو ایمبیسڈر خلیل زاد نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. the US wanted to adjust to the circumstances in which the world is in now. امریکہ ان حالات کے مطابق اپنا لائحہ عمل تبدیل کرنا چاہتا تھا جس سے دنیا اس وقت دوچار ہے. جب دہشت گردی کی نوعیت تبدیل ہوئی اور افغانستان القاعدہ کی دہشت گردی کا مرکز نہیں رہا جس سے دنیا کو خطرہ ہو، تو امریکہ کو ان حالات کے پیش نظر تبدیلی لانا تھی. اور یہ ایڈجسٹمنٹ اس لیے بھی کرنی پڑی تاکہ طالبان حکومت سے مذاکرات کر سکیں، جو کہ وہ اس وقت تک کرنے کو تیار نہیں تھے جب تک کہ امریکہ کے انخلا پر کوئی سمجھوتا نہ ہو جاتا.
इस माहदे का मकसद अमन को एक मौका देना और अमेरिका का सिक्योरिटी की आलमी सूरत हाल के मुताबिक मुताबिकत पैदा करना था। अब ये अफगान रहनुमाओं और तालिबान की जिम्मेदारी है। हुकूमत को ये भी तस्लीम करना होगा कि इसका कोई फौजी हल नहीं और एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई से कोई एक फरीक अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सकेगा, और ये कि इस मौके को ज़ाया ना करें और माजी की गलतियों को ना दोहराएं। अयाज, पाकिस्तान के हवाले से क्या बात हुई, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उससे लेकर तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात तक के सिलसिले पर पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव रहा है, और कौमी सलामती के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुशीर मोईद यूसुफ ने भी यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हर तरह के ताउन के लिए तैयार है, लेकिन अब अमरीका को लीडरशिप का किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जी, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत रोल अब तक अदा किया है और वो काफ़ी मोतरफ़ हैं इस रोल के, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये बात ढकी छुपी नहीं है कि तालिबान के लीडरान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान अब भी इतना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकता है कि उनको मजबूर करे तालिबान की लीडरशिप को कि वो तशद्दुद में कमी लाकर और बातचीत को अफ़गान हुकूमत के साथ जो अमन मुज़ाकराती सिलसिला चल रहा है उसके ज़रिए एक ऐसे एग्रीमेंट या एक ऐसे मुआहदे पर पहुँचें कि जिससे न सिर्फ मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान में जंगबंदी हो जाए, बल्कि तमाम अफ़गान धड़े मिलकर मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामज़न कर सकें। जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तो पाकिस्तान ये बार बार कह चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया दिनों में वाज़े तौर पर कहा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के बस में था, सिवाय इसके कि वो कोई फ़ौजी कार्रवाई करते उन तालिबान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, सफारती तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है कि उनको इस तरफ राग़िब किया जाए। लेकिन जैसे इमरान खान ये भी वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि चूँकि जो इनख़िलाब हुआ है उनके बकौल अमरीका ने वो जल्दी में किया जा रहा है और यही वजह है कि इस वक्त तालिबान को अफ़गानिस्तान में अपनी फतह दिखाई दे रही है और ऐसे में क्या वो पाकिस्तान की मज़ीद बात सुनेंगे, इस हवाले से इमरान खान का कहना था और दूसरे पाकिस्तानी अहदेदार भी कहते हैं कि शायद अब ये मुमकिन नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया अयाज गुल इस हवाले से अपडेट देने का। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और बिगड़ते हुए हालात के बायस अपना घर बार छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने के लिए निकलने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर औसतन 2000 अफगान बाशिंदे रोज़ाना तुर्की पहुंच रहे हैं, जहां से वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। ताहम वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय मुल्क अफगान मुहाजिरीन को कबूल करने पर तैयार नहीं है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि उनकी आमद को रोका जाए। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/voa उर्दू, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। जापान के शहर टोक्यो में जारी ओलंपिक गेम्स में दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट्स मेडल्स के लिए जदोजहद कर रहे हैं। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी फील्ड हॉकी के मैदान में आलमी सतह पर पहचाना जाता था और इस खेल में इसके खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में भी अपना लोहा मनवाया, मगर गुज़िश्ता चंद अशरों के दौरान पाकिस्तान ओलंपिक्स में तो शिरकत करता है मगर इसकी कारकर्दगी ना होने के बराबर नज़र आती है। ऐसा क्यों है? पेशावर से बज़रिए फ़ोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर फारूक, जिन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के अहदेदार आकिल शाह से बात की। उमर, ये बताइए कि पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम्स में आखिरी मरतबा मेडल की शक्ल 1992 में देखी थी, लेकिन अब ना तो पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स का हिस्सा है और ना ही पाकिस्तान के जो दस्ते हैं वो कोई बड़ा नाम मुल्क के तकरीबन 30 साल इंतज़ार को ख़त्म कर सके। आकिल शाह क्या वजूहात बताते हैं इसकी? जी, इस बारे में जब मेरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आकिल शाह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छी कारकर्दगी के लिए खिलाड़ियों को अच्छी तरबियत और खेलों के वसाइल मुहैया करने जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खेलों के जो वसाइल है और आली मेयार के कोचेज हैं उनकी कमी है।
انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مہیا کر کے پاکستان تب جا کر میڈل جیت سکتا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. اولمپک میں میڈل لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اولمپک میں میڈل لینے کے لیے پلیئر کو تیار کرنا پڑتا ہے اور اس کی تیاری جو ہے وہ کم از کم 5 سال 6 سال لگتے ہیں اس کو ایک اولمپک میں ایک پلیئر کو تیار کرنے کے لیے, اور اس پلیئر پہ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں, جس میں اس کی ڈائٹ ہے, اس کی ٹریننگ ہے, اس کا مختلف لیولز کے اوپر کمپٹیشن ہے, اس کو پورے طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. اگر وہ انڈیویجول گیمز میں ہے جہاں پر ویٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے ویٹ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اس جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے کہ وہ زیادہ نہ ہو. باہر کے دنیا میں ان دی ویسٹرن ورلڈ جو ایک ٹیم کے اوپر خرچہ ہوتا ہے, اولمپک ٹیم کے اوپر, ہمارے یہاں پورے سال میں ساری اسپورٹس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. جی, جب میں نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کئی اشوں سے اولمپکس میں خاص کارکردگی نہیں دکھا رہا, تو عاقل شاہ نے کہا کہ پاکستان کا موازنہ عالمی سطح پر کرنے کے بجائے خطے کے ممالک کے ساتھ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیف گیمز میں پاکستان بھارت کے بعد سب سے زیادہ میڈل لینے والا ملک ہے. اس نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. پہلے جب ہم اولمپکس جیتے تھے ہاکی میں, یا ورلڈ چیمپئن شپ جیتے تھے, یا چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے, تو اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت گراس پہ کھیلا جاتی ہاکی. جس وقت یہ گراس سے کنورٹ ہوئی آرٹیفیشل ٹرف پہ, اس وقت پاکستان کا سٹینڈرڈ نیچے ہوا. اب آپ دیکھیں کہ سارے پاکستان میں جتنے بھی آرٹیفیشل ٹرفس لگے ہیں, ہالینڈ یا جرمنی میں ایک یونیورسٹی میں اس سے زیادہ ہیں, اور بڑا مہنگا کام ہے. جہاں تک ہم موازنہ کرنا چاہتے ہیں گیمز کا, تو اولمپکس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از ناٹ دی یارڈ اسٹک. اب ہم ریجن گیمز, سیف گیمز میں اگر بات کرتے ہیں, تو جب سے سیف گیمز شروع ہوئی ہے, ٹوٹل نمبر آف میڈلز ون ان دی سیف گیمز پاکستان نمبر 2 ہے انڈیا کے بعد. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی آبادی ہم سے تقریباً 6 گنا زیادہ, مگر آپ سن کے حیران ہو گئے کہ وہ جو سپورٹس کا جو ان کا اینول بجٹ جو خرچہ کرتے ہیں پاکستان سے 50 گنا زیادہ ہے. اس ریجن میں سب سے کم خرچہ جو سپورٹس پہ کیا جاتا ہے وہ پاکستان پہ کیا جاتا ہے. عاقل شاہ نے کہا کہ اگر پاکستان مستقبل میں بہتر کارکردگی کا خواہاں ہے تو کھیل سے وابستہ لوگوں کو دیکھ کر ایک سپورٹ پالیسی بنانی ہوگی. اسی طرح سے پاکستان مستقبل میں اولمپکس میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے. تھینک یو عمر فاروق. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. امریکہ کی دور دراز ریاست الاسکا جنگلی حیات کے لیے موافق ترین ماحول فراہم کرتی ہے. یہاں پر کئی اقسام کے جانور, مچھلیاں اور طرح طرح کے پرندے موجود ہیں. کروڑوں ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلوں میں جانوروں کی بہتات ہے. تاہم سردیوں کی تاریک راتوں میں حادثات میں معمول سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. الاسکا وائلڈ لائف اینڈ کنزرویشن سینٹر لاوارث اور زخمی ہو جانے والے جنگلی جانوروں کو مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں جنگلی حیات کے بارے میں شعور اجاگر کرتا ہے. تفصیلی رپورٹ ہم جلد لے کر آئیں گے. ویو 360 میں اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. We're the last frontier. We have lots of open landscapes and there's not a lot of people up here. It's a pretty harsh environment, so it kind of takes a special grit to deal with the long winters, long drawn out winters and darkness.
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے سمپلی امریکہ کا. اس بار فائزہ بخاری آپ کو بتائیں گی کہ بچوں کی پرورش کے لیے امریکہ کیسا ملک ہے. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. مہنگائی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش پر اٹھنے والے اخراجات بھی بہت بڑھ رہے ہیں. ترقی پذیر ملکوں میں رہنے والے والدین بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کئی بار کسی اور ملک منتقل ہونے کا سوچتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ایسا ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے کون سے ملک سب سے بہتر ہیں؟ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ دی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی OECD میں شامل دنیا کے امیر ترین ممالک میں امریکہ اس حوالے سے رینکنگ میں اکثر سب سے نیچے ہوتا ہے، جہاں والدین کو سالانہ آمدنی کا 23% چائلڈ کیئر پر خرچ کرنا پڑتا ہے. صحت، تحفظ، تعلیم وغیرہ کی کیٹیگریز میں بھی امریکہ کا سکور بہت کم ہے. جیسے یہاں اسکولوں میں فائرنگ کے سب سے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں. وجوہات جاننے کے لیے میں نے ریاست روڈ آئلینڈ کی براؤن یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات سے منسلک پروفیسر اینا آئزر سے رابطہ کیا. اندازہ ہے کہ امریکہ میں ایک بچے کی زندگی بھر کی پرورش پر تقریباً $2,30,000 یعنی ہر سال $15,000 سے $20,000 تک خرچ آتا ہے. سب سے زیادہ اخراجات ہاؤسنگ، تعلیم اور چائلڈ کیئر پر آتے ہیں. کووڈ-19 کے بعد سے ایسا ڈیٹا اکٹھا کرنا کافی مشکل تھا، لیکن مردم شماری کے سرکاری ادارے نے وبا کی وجہ سے مختلف گھرانوں کی تنگ دستی جاننے کے لیے پلس سروے کیا، جس سے پتہ چلا کہ کئی گھرانوں میں ایک اور کہیں دونوں والدین کے ذرائع آمدنی ختم ہو گئے. امریکہ میں کورونا کی وبا کے دوران بچوں والے گھرانے زیادہ متاثر ہوئے. بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف نے بھی دنیا کے امیر ترین اور یورپی ممالک کے بارے میں کئی سروے جاری کیے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ وہاں رائج پالیسیز کس حد تک بچوں اور فیملیز کی بہبود کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں، جیسے بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی کی فراہمی، پری اسکول تعلیم کا معیار اور چائلڈ کیئر کی سہولتیں وغیرہ. امریکہ کی کارکردگی ان میں سے کسی بھی شعبے میں نمایاں نظر نہیں آتی. امریکہ میں صرف ایک لیبر قانون فیملی اینڈ میڈیکل لیو ایکٹ موجود ہے، جس کے تحت بچے کی پیدائش یا دیگر فیملی ایمرجنسیز میں زیادہ سے زیادہ 12 ہفتے کی بغیر تنخواہ کے چھٹی حاصل کرنا ممکن ہے. کورونا وبا کے آغاز کے بعد وفاقی حکومت نے فیملیز فرسٹ کورونا وائرس رسپانس ایکٹ نافذ کیا، جس کے تحت بچوں کا اسکول بند ہونے یا ان کے بیمار ہونے کی صورت میں 12 ہفتے کی چھٹی لی جا سکتی ہے، تاہم پوری تنخواہ کے ساتھ نہیں. تنخواہ کے ساتھ والدین کے لیے چھٹی کی کوئی سرکاری پالیسی نہیں ہے. میرے خیال میں تقریباً 8 ریاستوں نے تنخواہ کے ساتھ چھٹی کے لیے خصوصی فیملی پالیسی بنائی، جو تقریباً ہمیشہ ہی بچے کی پیدائش کے بعد میٹرنیٹی لیو تک محدود ہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہے. باقی ملک میں چائلڈ کیئر کے لیے کوئی بھی پالیسی نہیں. 2 یا 3 سرکاری پروگرامز محض 15% کم آمدنی والے گھرانوں کو چائلڈ کیئر کی مدد میں امداد دیتے ہیں، لیکن وہ ناکافی ہے. میں نے اینا سے پوچھا کہ کیا مختلف ملکوں میں بچوں کے حق میں دوستانہ یا غیر دوستانہ سرکاری پالیسیز کا ان کی پیدائش کی شرح سے بھی کوئی تعلق ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ ہم اب بھی غربت کے شکار افریقی یا ایشیائی ممالک میں بچوں کی پیدائش کی شرح زیادہ، جبکہ بہترین پالیسیز رکھنے والے یورپی ممالک میں پیدائش کی شرح کم دیکھتے ہیں. تاہم عین ممکن ہے کہ امریکہ میں بہت سے خاندانوں کے لیے بچوں کی پیدائش کا فیصلہ ان کی آمدنی پر منحصر ہو. 2020 کے دوران امریکہ میں پیدائش کی شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں مزید 4% کم ہو گئی ہے. بائیڈن انتظامیہ نے کووڈ-19 کی وجہ سے مالی مشکلات میں اضافے کے بعد والدین کو ملنے والے سالانہ چائلڈ کیئر کریڈٹ کی رقم میں اضافے کے علاوہ اسے سال کے اختتام کی بجائے ہر ماہ والدین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان بچوں کی پرورش کے لیے خاندان کی سپورٹ کے حوالے سے ایک اچھا ملک ہے، جہاں بچوں اور خاندانوں کی بہبود کے لیے اچھی سرکاری پالیسیز بھی موجود ہیں؟ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام. کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے.